کہ یہ جو ڈوئل جہاز ہوتے ہیں یہ عام طور پہ ٹریننگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور F-16 کا بھی ڈوئل ماڈل آپ کو یاد ہوگا ہم شروع میں لائے تھے، اور سب سے پہلی جو ہم نے F-16 کی فیری کی تھی وہ ڈوئل جہاز ہی لے کر آئے تھے تاکہ پاکستان میں فوری طور پر اس کی ٹریننگ شروع کی جائے۔ اور ان 6 پائلٹس میں چونکہ ایک میں تھا تو میرے سامنے تو ہر چیز ہے۔ جو ہم نے JF-17 بنایا وہ بھی اس تجربے کی بنیاد پر ہم نے بلاک بلڈنگ اپروچ جو تھی وہ اس کو سامنے رکھا اور اسی کے تحت یہ جہاز بنا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے وہ جو بلاک بلڈنگ اپروچ ہے اس کے بلاک 5 کیا، تو آج جو ہم نے F-16 لیے کچھ دیر پہلے وہ بلاک 52 ہے۔ تو وہاں پہ بھی بلاک بلڈنگ اپروچ یعنی ہر 5 سال بعد وہ جہاز جو ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے تاکہ جو اس وقت کے نئے جہاز بن رہے ہیں وہ ان کے ہم پلہ رہے۔ یہی اپروچ ہم نے JF-17 میں رکھی اور الحمدللہ بلاک 1 بنا، بلاک 2 بنا، اب ہم بلاک 3 جو ہے تقریباً مکمل کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ JF-17 بھی کبھی پرانا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر 5 سال بعد اس میں اس چیز کا مارجن رکھا گیا ہے اور اس کے اندر گروتھ پوٹینشل جس کو ہم کہتے ہیں وہ رکھا گیا ہے کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو اس کے اندر انٹیگریٹ کیا جائے۔ دیکھیں فیوچر جو ہے وہ PF نے پہلے ہی اس میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔ اگلا جو فیوچر ہے وہ ہے 5th جنریشن جہاز کا، اور وہ 5th جنریشن جہاز اس وقت تک یہ 2 ملک ہیں بلکہ 3 ہیں جنہوں نے بنائے ہیں، امریکہ ہے، روس ہے اور اس کے ساتھ اب چین بھی شامل ہو گیا ہے۔ ہم نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا کہ اگلا جو جہاز ہوگا وہ ہم نے خود بنانا ہے، کیونکہ JF-17 کی وجہ سے ہمیں اس کی بنیاد بڑی اچھی مل چکی تھی اور ہم نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ذریعے اب یہ جو جہاز ہے ہمارا خود ساختہ جہاز ہے اور خود کفالت کی طرف اس میں ہم چل پڑے ہیں۔ یہی اس کا مقصد تھا۔ تو لہٰذا جو 5th جنریشن جہاز ہے اس کی بنیاد ہم نے رکھ دی ہے اور انشاءاللہ کوئی تقریباً 10 سال کے عرصے میں جو اگلی جنریشن کا جہاز ہے وہ دیکھیں گے کہ پاکستان خود اپنے ہی طور پر خود ساختہ جہاز وہ بنائے گا۔ تو یہ ہے فیوچر جو آگے جہازوں کا ہے اور جو ایئر پاور کا ہے۔ ایئر پاور آج کل جو ہے وہ اس حد تک اب پہنچ چکی ہے کہ فیصلہ سازی جو ہے جنگوں کی وہ ایئر پاور کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا کہ JF-17 اور F-16 کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور جہاز کی طرف دیکھیں، کیونکہ سارے جہاز جو ہیں یہ 4th جنریشن ہے۔ تو 4th جنریشن جہاز کو مزید دیکھنا یہ کوئی اچھی منصوبہ بندی نہیں ہوگی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا اگلا جو جمپ ہے وہ 5th جنریشن کی طرف ہے، اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ہم نے کام شروع کر دیا اور انشاءاللہ ہم اپنا ہی جو علم ہے جو ہم نے گین کیا JF-17 کی وجہ سے اور جو ہم نے ایکسپرٹیز حاصل کی اس کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ جس تیاری سے ہم نے اس کی ابتدا کی ہے 5th جنریشن جہاز ہم انشاءاللہ خود بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان نے جب ہم نے JF-17 سٹارٹ کیا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے ایک LCA کے نام سے ہم سے بھی کوئی 10 سال پہلے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا، مگر اس میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے اور آج ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی اپنی ایئر فورس نے بھی وہ جہاز خریدنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کی نہ وہ کیٹیگری ہے نہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ جہاز 4th جنریشن جہازوں کے مقابلے میں اس کو کمپیئر کیا جا سکے۔ دیکھیں دنیا میں پہلے ہی ہماری جو ایئر فورس ہے الحمدللہ اس کا ایک نام ہے۔ آپ نے کبھی ہندوستان کی ایئر فورس کا نام نہیں سنا ہوگا، وہ ان کے نعروں میں بہت ہے، ان کے بیانات میں بہت ہے، مگر حقیقت میں اس نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ اس کو دنیا کی لیڈنگ ایئر فورسز میں شامل کیا جائے، جبکہ پاکستان کا نام ہے۔